اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوم آزادی یعنی آزادی کا دن منانا کیا یا کسی نبی نے بھی اس طرح منایا تھا؟ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے قوم کو اس دن غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ ان کی پیروی میں ہم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں اور تم سے زیادہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، یہ 27 رمضان المبارک 1947 کو ٹھیک نصف شب میں قیام پاکستان کا اعلان ہوا اور ہم انگریز کی 150 سالہ غلامی کے بعد آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوئے۔ اس لیے ہمارے حق میں یہ دن یوم تشکر کہلانے کا مستحق ہے۔ اجتماعی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہے کہ ہم اس کے تقاضے بجا لائیں۔ قوم اس دن سرکاری اور غیر سرکاری طور پر جشن مناتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا انداز جشن آرائی بے خدا اور ضلال و مغضوب قوموں سے چندہ مختلف نہیں۔ حالانکہ غیور اور اولو العزم قومیں دوسروں کی تقلید پر قناعت نہیں کرتی بلکہ خود اپنی روایات قائم کیا کرتی ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں کہ ہمارے لیے یوم تشکر کے تقاضے کیا تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس پر ہزار شکر بجا لانا چاہیے تھا کہ ہمیں آزادی کی نعمت رمضان المبارک ایسے بابرکت مہینے میں ملی، اور رمضان مبارک کی بھی 27ویں شب سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور جو پورے سال کی راتوں سے افضل ہے۔ اس نعمت کی قدر شناسی کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارا یوم تشکر یا یوم آزادی 14 اگست کو نہیں بلکہ 27 رمضان المبارک کو ہونا تھا، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے اتنی مبارک یوم آزادی کو چھوڑ کر انگریزی تقویم کو اپنا قبلہ مقصود بنایا۔ یہ اس امر کی علامت ہے کہ ہم اگرچہ حصی اور جسمانی طور پر آزاد ہوئے، لیکن انگریزوں کی ذہنی غلامی سے ہمیں آج تک نجات نہیں ملی، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم 27 رمضان المبارک 1322 کو بھول کر 14 اگست 1947 کو یاد رکھتے۔ عقل اور دانش کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے یوم آزادی کو لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کا شرف نہ بھی حاصل ہوتا تب بھی ہم اپنی قمری تاریخ ہی کو اصل قرار دیتے اور یہود و نصارہ کی تقلید سے احتراز کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا اگر زندہ رہے تو آئندہ سال 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم تشکر میں بھی یہود اور نصارہ کی تقلید گوارا نہ تھی۔ اب جب کہ ملک میں اسلامی نظام کی داغ بیل ڈال دی گئی، ہم پر لازم ہے کہ 14 اگست کے بجائے 27 رمضان المبارک کو یوم آزادی قرار دیا جائے۔ حق تعالی شانہ نے ہمیں اس دن آزادی کی دولت عطا نہیں فرمائی بلکہ احسان بالائے احسان یہ فرمایا کہ ایک مستقل مملکت بھی عطا فرما دی جس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں۔ اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ قیام پاکستان کے پہلے ہی دن سے طاغوتی قانون کے خلاف بغاوت اور حق تعالی شانہ کے قانون سے وفاداری کا اعلان کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اہل ایمان کا یہ خاص شعار بیان فرما دیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ ہمیں آزادی کی نعمت ملی
اور پاک سرزمین میں آزادانہ حکومت کا موقع نصیب ہوا، لیکن ہر شخص بچشم خود دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے قرآنی اعلان کے مطابق نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی اور نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے میں ہماری قوتیں صرف ہوئیں، یا یہود و نصارہ کی تقلید میں فحاشی، عریانی اور لہو و لعب کو فروغ ہوا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید انعامات سے نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت بڑا ہے۔ یوم آزادی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی 70-75 سالہ کوتاہیوں کو اور لغزشوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور آئندہ نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ خدا اور رسول کے منشا کے خلاف جو چیزیں ملک میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو مٹا ڈالیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنتیں مٹ رہی ہیں انہیں زندہ کریں۔ یہود و نصارہ کے طور طریق چھوڑ کر حق تعالی شانہ کے مخلص اور فرما بردار بندوں کی راہ پر گامزن ہوں۔ یہی ہماری آزادی کا صحیح مصرف ہے، یہی چیز ہماری آزادی کا تحفظ کر سکتی ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہماری بدکاری اور سیاہ عملی ہمیں آزادی کی اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر دے اور حق تعالی شانہ کی طرف سے عذاب شدید کا ظہور ہونے لگے۔ یوم آزادی کے موقع پر جو جشن منایا جاتا ہے اس کے اکثر مظاہر اسراف اور تبذیر کے مد میں آتے ہیں، اور جوش و خروش کے اظہار کے سوا ملک اور قوم کو ان سے کوئی منفعت یعنی کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تمام مظاہر بھی گمراہ اور زار اور مغضوب قوموں کی اندھی تقلید ہے۔ اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم واقعتاً یوم آزادی کو یوم تشکر میں تبدیل کر دیں۔ اس دن روزہ رکھا جائے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، شکرانے کی نمازیں انفرادی طور پر ادا کی جائیں، ملک اور ملت کی فلاح اور بہبود کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اور ہر شخص توبہ اور استغفار کرے۔ جشن منانا، چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، نمائش کرنا، جلسے جلوس کا اہتمام کرنا، یہ سب بے جان رسمی چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ حق تعالی شانہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور یہاں کے احکام اور رعایا کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔